کسی بھی ملک کو ڈائلاگ اور نظام تعلیم کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے۔ جب کسی ملک کو ناکام کرنا ہو تو وہاں پر موجود مائنڈ سیٹ کو بدلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا اور منفی سیاسی مائنڈ سیٹ ہے جس کا شکار پورا ملک اور معاشرہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشروں، ملکوں اور انسانوں کی زندگی میں ایسی کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بلند پروازی سے یکسر محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہنی کیفیت کسی بھی انسان کی زندگی میں پیدا ہو سکتی ہے اور اس کا دورانیہ چند لمحے، دن، مہینے، سال اور عمر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار کوئی آدمی ایسی دماغی کیفیت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ عمر بھر کے لیے بیکار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ انسانی دماغ لامحدود ہے اور اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ وہ اس نوع کی وقتی ذہنی دلدل سے نکل کر نہ صرف خود کو فتح کر سکتا ہے بلکہ وہ پوری کائنات پر بھی تصرف حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کو سیاست سے متنفر کیا جا چکا ہے۔ کپتان نے جو ایک تحریک چلائی تھی اور نوجوانوں کی سیاست میں دلچسپی پیدا کی تھی وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صورتحال بالکل اس طرح سے ہو گئی ہے جس طرح 3-4 سال پہلے موجود تھی۔ ایسا لگتا ہے ہم نئے مائنڈ سیٹ کے بجائے پرانے مائنڈ سیٹ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا بلکہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہم فلیکسیبل مائنڈ سیٹ کی بجائے فکسڈ مائنڈ سیٹ کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ اس بار کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 25 بلین ڈالرز کے ساتھ نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے اور 2 سے 3 سالوں میں پاکستان میں بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ عوام الناس کے مائنڈ سیٹ کو خوش فہمی میں بدلنے کی نئی واردات نہیں ہے جس کے اندر کی کہانی دبئی سے خصوصی طیارے سے اسلام آباد اور وہاں سے ایک اور خصوصی طیارے سے لاہور پہنچنے سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف کے ہاتھ پر سفید کبوتر بٹھانے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سفید کبوتر پاکستان اور مشرق وسطیٰ میں امن کی فاختہ کا خفیہ پیغام ہے؟ ایک طرف فلسطین میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، دوسری طرف میاں محمد نواز شریف کا استقبال جہاز سے پھول کی پتیاں پھینکنے سے کیا گیا۔ کیا یہ عوام کے ذہن کو دوبارہ مسمرائز کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف وہی ہیں جو پہلے ہی 3 دفعہ وزارت عظمیٰ پر بٹھا کر آزمائے جا چکے ہیں اور جن کا خاندان پچھلے 35 سال سے زیادہ عرصے سے لاہور اور اسلام آباد کے تخت پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے؟ کیا نواز شریف پاکستانیوں کا لوٹا ہوا پیسہ لوٹانے کے لیے واپس جاتی عمرہ کے محل میں تشریف لائے ہیں یا پھر بیرونی طاقتوں کو پاکستان کی غریب عوام پر ترس آ گیا ہے؟ شاید ایسا کچھ نہیں ہے۔ اندرون خانہ بات یہ ہے کہ نواز شریف کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خصوصاً امریکہ اور برطانیہ سے ایک بہت ہی خاص ڈیل کے تحت پاکستان واپس لایا گیا ہے۔ پہلے خان حکومت گرائی گئی، پھر 16-17 مہینے خوب مہنگائی کی گئی، ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب کی گئی۔ اب نواز شریف کو قوم کا مسیحا بنا کر پیش کرنے کی آخر کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ ملک میں بلین آف ڈالرز لائیں گے، جبکہ شہباز شریف کے دور میں ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے پہلے ہی اپنا کاروبار سمیٹ کر جا چکی ہیں۔ یہ کمپنیاں واپس آئیں گی، سعودیہ، قطر اور UAE پھر سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، ورلڈ بینک اور IMF بھی قرضے اور امداد دیں گے۔ یوں پاکستان کے بھوک سے مرتے عوام کو جب کچھ ریلیف ملے گا تو وہ سکھ کا سانس لیں گے اور خاموش بیٹھ جائیں گے۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی آزادی اور خود مختاری کو بیچ دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلین آف ڈالرز کیا پاکستان کو فری میں ملیں گے؟ اور آخر نواز شریف ہی کیوں؟ پہلے بھی تو ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا راج ہے، تو کیا یہ کام سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز بھی تو کر سکتے ہیں؟ آخر نواز شریف ہی اس مقصد کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کپتان نے ہمیشہ کہا تھا کہ مفت کا کھانا نہیں ملتا، تو اس کے لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ان بلین آف ڈالرز کے عوض پاکستان نے 3 شرائط ماننی ہیں جو پہلے ہی تقریباً مانی جا چکی ہیں، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ اول کشمیر سے مکمل دستبردار ہونا یا پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر بھی ہندوستان کو بخش دینا، اور یا پھر لائن آف کنٹرول کو سرحد تسلیم کر لینا ہے جس کا فیصلہ زمینی حالات اور عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اگر عوامی ری ایکشن کم ہوا تو اپنا کشمیر بھی ہندوستان کو دے دینا، اور اگر عوامی ری ایکشن زیادہ ہوا تو کم از کم لائن آف کنٹرول کو سرحد مان لینا۔ دوم، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام رول بیک کرنا۔ یہ پلان خفیہ بھی مکمل کیا جا سکتا ہے جس کے عوام کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ سوم، اور یہ سب سے اہم ٹاسک ہے کہ لائے جانے والی حکومت مکمل طور پر انٹرنیشنل لابی کے تابع ہوگی اور پاکستان کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی ہی ڈرونی صورتحال ہے۔ عام عوام اور زیر سیاستدانوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سارے سیاسی ڈرامے اس ملک کو لے ڈوبیں گے۔